امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب لشکر والے امام حسین علیہ السلام کی لاش لوٹنے سے فارغ ہوئے تو سوار اور پیادہ ظالم سپاہیوں نے خیام کی طرف ہجوم کیا اور لباس، چادریں، گھر کے سامان، سواریاں، آلات و اسباب حرب لوٹنے لگے اور اس لوٹ سے ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے لگے۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ پہلے تو فوج اشقیا تلواریں نکال کر خیام میں داخل ہوئی اور لوٹنا شروع کیا۔ جب تمام سامان لوٹ لیا تو پھر مزید تجاوز کرتے ہوئے مخدورات اور بچوں کے لباس لوٹنے شروع کیے۔ چند لحظوں میں بچیوں کے گوشوارے چھن گئے، کانٹے اتر گئے، مستورات کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں۔ اہل بیت سید الشہداء کے لیے سخت ترین مصائب کا وقت یہی تھا کہ جب یہ پاک لوگ ان کمینہ صفت اور پست فطرت کوفیوں کے چنگل میں پھنس گئے۔ دشمنوں کی فوج کے ایک صحافی حمید بن مسلم نے لکھا ہے کہ خدا کی قسم میں نے شام میں غریباں امام حسین علیہ السلام کی عورتوں، بیٹیوں اور اہل بیت کو دیکھا کہ جب ان کی چادریں چھیننا چاہتے تھے یہ مخدورات عصمت قبل اس کے کہ نامحرم ان کی طرف چادر چھیننے کے لیے ہاتھ دراز کرتے، خود ہی اپنی چادریں، زیورات اور سامان زمین پر پھینک دیتی تھی تاکہ نامحرم مال لوٹ کر چلے جائیں اور معترض نہ ہوں۔ صاحب بیت الحزن نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جسے لشکر کفار نے لوٹا وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہیں کہ ان کے سر سے چادر اور مکنا چھین لیا گیا، گوشوارے کانوں سے چھین لیے گئے۔ ان کے بعد جناب ام کلثوم، جناب فاطمہ کبریٰ کے گوشوارے اس قدر جلد سے کھینچے کہ ان کے کان بھی زخمی ہو گئے۔ کتاب مصائب المعصومین میں لکھا ہے کہ شمر ملعون جب امام سجاد بیمار کربلا کے خیمے میں داخل ہوئے، شمر کے ساتھ چند اور بھی منافق تھے جنہوں نے امام سجاد علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا۔ شمر نے اجازت دی کہ جس طرح اپنے بستر پر سوئے ہیں اسی حالت میں قتل کر دو۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے آگے آیا اور کہا، اے قوم، یہ بزرگوار عمر نوجوانی میں ہے اور اس قسم کا صدمہ اور بیماری دیکھ رہا ہے، اسے چھوڑ دو۔ جب میں نے بہت منت سماجت کی تو وہ ملعون امام کے قتل سے باز آئے، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں نیلی آنکھوں والے ملعون نے ہمارا سامان لوٹا۔ پھر اس ملعون کی نظر امام سجاد علیہ السلام پر پڑی۔ امام چمڑے کے ٹکڑے پر سوئے ہوئے تھے اور سخت بیمار تھے۔ اس ملعون نے چمڑے کے اس ٹکڑے کو اس زور سے کھینچا کہ امام سجاد منہ کے بل زمین پر آ گرے۔ جناب فاطمہ کبریٰ فرماتی ہیں جو کچھ ہمارے خیام میں تھا وہ لوٹ لیا گیا، حتیٰ کہ ظالم ہمارے سروں سے چادریں بھی چھین کر لے گئے۔ بی بی فرماتی ہیں خیام لوٹنے کے بعد میں خیام کے دروازے پر کھڑی تھی اور اپنے بابا اور اصحاب کے ٹکڑے ابدان کو قربانی کے گوشت کی طرح زمین پر پڑا دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ بے دین گروہ اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ بابا کی شہادت کے بعد بنی امیہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے، کیا ہمیں قتل کر دیں گے یا قیدی بنا لیں گے۔ اچانک میں نے دیکھا ایک بے حیا ملعون گھوڑے پر سوار آیا اور عورتوں کو آگے لگاتے ہوئے نیزے کی انی سے زخمی کر کے ہانک رہا تھا۔ ان بیویوں کی کوئی پناہ نہ تھی، وہ ایک دوسرے کی پناہ لیتی تھی، حالانکہ ان بیویوں کا سامان اور لباس لوٹ لیا گیا تھا۔ ان بیویوں کی فریاد یہ تھی، کوئی ہے جو رسول زادیوں کو پناہ دے، کوئی ہے جو رسول کی بیٹیوں کو ظالموں کے شر سے بچائے۔ جناب فاطمہ کبریٰ فرماتی ہیں میں یہ حال دیکھ کر پریشان ہو گئی اور میرے ہوش اڑ گئے، میرے جسم سے کپ کپی طاری ہو گئی اور اس بے حیا سوار کے ڈر سے کبھی پھپھی ام کلثوم کی دائیں طرف جاتی، کبھی بائیں طرف جاتی کہ اس ظالم کی شر سے محفوظ رہ سکوں۔ اچانک میں نے دیکھا کہ وہ ملعون میرا تعقب کر رہا ہے اور لحظ بعد میں نے محسوس کیا کہ اس ملعون کی نیزے کی انی میرے کندھوں کے درمیان آ لگی۔ میں فوراً زمین پر گر پڑی اور وہ بے حیا بے مروت اپنے گھوڑے سے اترا اور میرا خلخال اس طرح کانوں سے کھینچے کہ میرے کان زخمی ہو گئے۔ پھر میری چادر اور مکنا اتار کر خیام کی طرف چلا گیا۔ جناب فاطمہ بنت الحسین فرماتی ہیں کہ جب میں پھوپھی کے ساتھ خیمے میں آئی تو دیکھا کہ خیمے میں جو کچھ تھا وہ لٹ چکا ہے اور بھائی سجاد اسی حالت میں منہ کے بل خاک پر پڑے ہیں۔
کیونکہ ظالم نے امام سجاد کے نیچے سے چمڑے کا فرش ایسے زور سے کھینچا تھا کہ بیمار اماموں کے بل زمین پر گر پڑے تھے اور ابھی اسی حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ بس ہم نے امام سجاد بیمار کے بازوؤں کو پکڑ کر زمین سے اٹھایا اور سیدھا کر کے بٹھایا اور سب نے گریہ کیا۔ بیمار مظلوم کے پاس بیٹھ کر سب بیویاں رو رہی تھیں، نیز خوف و اضطراب اور ماتم کر رہی تھی۔ امام سجاد کی حالت یہ تھی کہ نہ سو سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے، بلکہ شدت بھوک اور پیاس کی وجہ سے کبھی سر خاک پر رکھ دیتے اور کبھی خاک سے اٹھا لیتے، کبھی پریشان بیویوں کی طرف دیکھتے کہ برہنہ ہیں، تازیانوں اور نیزوں کی وجہ سے بدن زخمی ہے، جس سے امام کو اور زیادہ تکلیف ہوئی۔ جب خیام اور اہل خیام کی حفاظت کے لیے ابن سعد نے ایک جماعت مقرر کی تو شمر بہت غضبناک ہوا اور خولی اور سنان سے کہا کہ آخر ابن سعد اولاد علی سے اس قسم کا نرم برتاؤ کیوں کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے بیمار کی سفارش کی اور ہمیں اس کے قتل سے باز رہنے کی تاکید کی۔ تم دونوں دیکھ رہے ہو ابن زیاد کے سامنے ابن سعد کے خلاف گواہی دینا۔ جب شمر کے نظریے کی اطلاع ابن سعد کو ملی تو وہ خوف سے مارا مارا آیا اور کہا کہ اے لشکر، ہمارا مقصود حسین تھا، اسے قتل کر دیا ہے، لیکن عورتوں اور بچوں کا کوئی قصور نہیں، اور پھر جو انہوں نے دکھ دیکھ لیے ہیں، پریشانیاں دیکھنی اور مصیبتوں پر تحمل کیا، اس سب پر تم راضی نہیں ہو اور میرے اس حکم پر خوش نہیں ہو تو جاؤ، میں یہ حکم واپس لیتا ہوں، جو ظلم کر سکتے ہو کرو، میری شکایت نہ کرنا۔ پھر شمر ملعون چند دشمنوں کے ساتھ خیام کے پاس آیا، حکم دیا کہ عورتوں اور بچوں کو خیام سے نکال دو۔ راوی کہتا ہے کہ تمام عورتوں اور بچوں کو خیام سے باہر نکالا گیا، پھر خیام کو آگ لگا دی گئی۔ مقتولات عصمت نے جب یہ حالت دیکھی تو سر برہنہ اور ننگے پاؤں روتی ہوئی اور آہ و فریاد کرتے ہوئے وہاں سے نکلی۔ اس وقت ان بے دینوں نے انہیں قیدی بنا لیا اور ذلت و خواری سے لے گئے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ تمام مقتولات باہر دوڑی، حتیٰ کہ بچوں کو پگ رہنا گرم ریت پر آرام نہ آتا تھا، کبھی دائیں بھاگتے تو کبھی بائیں بھاگتے تھے، اور ہر بچہ یا محمد یا علی کا ود کر رہا تھا۔ لیکن میں نے ایک حجلہ معظمہ خاتون کو دیکھا، آگ لگے خیمے میں تھی، کبھی باہر جاتی تو کبھی خیمے کے اندر جاتی، بہت مضطرب اور پریشان تھی۔ میں نے سوچا کہ کوئی قیمتی چیز خیمہ میں ہے، میں نے پوچھا خیمہ سے دور کیوں نہیں جاتی ہو؟ اس معظمہ بی بی نے فرمایا کہ اس آگ لگے خیمے میں میرا بیمار بھتیجا ہے، کیسے چھوڑ کر اسے چلی جاؤں؟ پھر تھوڑے ہی لمحوں کے بعد میں نے دیکھا کہ بی بی نے کہ بیمار کو اپنی کمر پر اٹھایا ہوا اور خیمے سے باہر آ رہی ہیں اور رو رہی ہیں اور رو کے فریاد کر رہی ہیں، اے بھائی، آپ نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا تھا، مجھے دیکھو کہ میں نے بیمار کربلا کو اپنی کمر پر اٹھایا ہوا ہے۔